دنیا اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ متحدہ اقوام موومنٹ کے حوالے سے 22 اگست سے اب تک بہت ساری ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہیں۔ اس پارٹی میں اسپلٹ آ چکا ہے، اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر پورے ملک کی نظریں، کیونکہ ملک کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت یہ ثابت ہوئی ہے 2013 کے عام انتخابات میں۔ اگلے انتخابات جو 2018 میں ہونے، اس وقت تک اس پارٹی کی کیا شکل ہوگی، کراچی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس کے ملک پر اثرات کیا ہوں گے، بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما جناب فیصل سبزواری صاحب۔ بہت بہت شکریہ فیصل صاحب۔ فیصل صاحب، الطاف حسین صاحب اب بھی قائد ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو یہ بہت ہم واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے MKM بنائی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر قائد کے معنی یہ کہ وہ قیادت کر رہے ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابتدا میں بات کی گئی تھی کہ فاروق ستار صاحب کی پہلی پریس کانفرنس کہ جب ذہنی کیفیت ٹھیک ہوگی، جب معاملات سمجھنے کے قابل ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ حالیہ جو ان کا بیان سوشل میڈیا پہ جاری ہوا، 1.5 گھنٹے کا بیان جس میں ان کی فزیکل اپیرنس بھی نظر آ رہی ہے، 1.5 گھنٹے کے بیان میں مختلف موضوعات پر وہ بات کر رہے ہیں، تو کیا اس میں یہ اشارہ نہیں ملتا کہ انہوں نے میسج دے دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں؟ اس کی یہ تعریف اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن فاروق بھائی نے یہ بات بھی بارہا کہی تھی کہ یہ ضمانت کون لے گا کہ 22 اگست جیسی گفتگو اور رویہ ایک بار پھر نہیں ہوگا، کیونکہ جو مندرجات مجھ تک پہنچے ہیں اس ویڈیو اور آڈیو پیغام کے، میں پورا تو نہیں دیکھ پایا وہ، اس میں بھی بین السطور یا بعض جگہوں پہ کھل کے بھی 22 اگست کی اسپرٹ میں ہی گفتگو ہوئی ہے۔ اور اگر ان تمام باتوں سے وہاں پر بھی توبہ کر لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے صدقے دل سے توبہ، تو کیا قبول ہوگی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں مسعود، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا مفروضہ ہے، پچھلے کئی برسوں کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر، اور بہرحال ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور تائب ہو اور بہتری کی جانب کام کرے، لیکن اس میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ too many ifs and buts are involved۔ مگر ممکن ہے۔ میں سیاست میں کوئی انتہائی اور جارحانہ انتہا پسندانہ رجحانات کو ذاتی طور پر سپورٹ نہیں کرتا، تو میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، لیکن اگین ایک اور ترکیب ہے نا، نیکسٹ ٹو امپاسبل، تو وہ اس وقت ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے۔ نہیں، دیکھیں اگین ہمیں تو جو کچھ لندن سے کہا جا گیا ہے، کسی کو غدار، کسی کو اور کچھ، وہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ ہم جہاں کسی کو نیم اور شیم کرنے میں نہیں جا رہے، ہم کسی کے حوالے سے تضحیک آمیز گفتگو نہیں کر رہے، ہم پالیسی پر بات کر رہے ہیں، ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم بہت واضح ہیں کہ جس نے بھی یہاں آ کر کراچی والوں کی، اربن سندھ کی، نچلے متوسط طبقے کی اور بالخصوص مہاجروں کی قیادت کرنی ہے، اسے مہاجروں کے درمیان رہ کر یہ قیادت کرنی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے زوال کی کہانی کا آغاز، نقطہ آغاز کیا ہے؟ یہ آغاز اس صورتحال کا جو ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ مشاورت کا عمل کم ہونا شروع ہوا گزشتہ چند برسوں میں، اور مشاورت کا محور و مرکز کراچی سے سمٹ کر لندن ہوتا چلا گیا، تو یہ معاملات بڑھتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ایسے فیصلے دیکھے کہ جن کی بنیاد پر ہمارا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، اور ایسی تقاریر بھی دیکھی گئیں کہ جس پہ الطاف بھائی کی خود سبکی ہوتی تھی اور انہیں معافی مانگنی پڑتی تھی، اور ہم سب کی سبکی ہوتی تھی بحیثیت مجموعی۔ تو یہ گزشتہ چند برسوں کی کہانی ہے، جن کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے مختلف فورم، کوشش کرتے تھے۔ عوام سے ڈس ایسوسیٹ ہو جانا، عوامی مسائل پر توجہ نہ ہونا، اپنے منشور پر پروگریس نہ دے پانا، یہ ساری چیزیں یقینی طور پر زوال کی ایک وجہ ہے، تو ان چیزوں سے کیسے نکلیں گے؟ جو شہری سندھ کے مسائل تھے ہم اس پر توجہ نہیں دے پائے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سمارٹلی ہمیں جو ہے زک پہنچائی یہاں پر، بدقسمتی کے ساتھ یہاں تشدد کی سیاست کا بھی ایک بھیانک سلسلہ شروع ہوا 2008 کے بعد سے، تو یہ چیزیں تھیں۔ اب ہم کریں گے کیا؟ ایک چیز تو ہم بہت واضح طور کے اوپر بیان کر رہے ہیں
کہ سیاسی اختلاف کو یہاں دشمنی میں نہیں تبدیل ہونا چاہیے، خاص کر کراچی شہر میں، پاکستان بھر میں بھی تو تشدد نہیں آنا چاہیے سیاست میں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا، حکومت میں رہنا، یہ فیصلے کراچی میں کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ یہ فاروق ستار صاحب تھے، آپ تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، خواجہ اظہار الحسن صاحب تھے، دیگر رہنما تھے، یہ فیصلے کیا واقعی آپ لوگوں کے بالکل ہاتھ میں نہیں تھے؟ آپ ایک پپٹ تھے۔ میں تو دیکھیں نا، ایک رکن صوبائی اسمبلی ہی تھا اس وقت، خواجہ اظہار الحسن صاحب کی پہلی ٹرم تھی 2008، فاروق بھائی یہاں موجود تھے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی امریکہ میں تھے، عامر خان صاحب تھے نہیں ایم کیو ایم میں، تو یہ میں موٹے موٹے نام تو آپ کو بتا دی، لیکن ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم بہرحال وہ فیصلہ اگر لینے کے عمل میں نہیں تھے تو اس فیصلے کی جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے ہم اس میں رہے۔ دیانتداری یہ تھی اپنی تنظیم سے، اپنے لوگوں سے، کہ جب وہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا تو اختلاف رائے کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہماری رائے پریویل نہیں کی اور فیصلہ اس کے برعکس لیا گیا تو ٹھیک ہے، ہم بالکل اون کرتے ہیں اس کے جو بھی اچھے اثرات ہوئے یا برے اثرات ہوئے، میں اس سے پہلو تہی نہیں کر رہا، میں بالکل اس کو اون کرتا ہوں، ہم اس کو اون کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ نہ صرف یہ ایک فیصلہ بلکہ ایسے ہمارے کئی فیصلے تھے جس سے ایم کیو ایم کا ووٹر متاثر ہو رہا تھا براہ راست اور منفی طور پر متاثر ہو رہا تھا، وہ اس ڈسکنیکٹ میں لیے گئے کہ جو شاید ہمارا کارکن تک تو ہم تک پہنچا رہا تھا لیکن ہم شاید اپنے سے اوپر اس طریقے سے نہیں پہنچا پائے۔ تو آپ کے قائد نے جو پاکستان مخالف بات کی تو پہلی مرتبہ کی نہیں، انہوں نے تو انڈیا جا کے بھی بات کی، جھنڈا جلانے کی بھی بات کی، قائد اعظم سے متعلق بھی ان کے بیانات ماضی میں آتے رہے، بر صغیر کی ڈویژن کے متعلق بھی ان کے جو ویوز تھے وہ آتے رہے، انہیں آپ ڈیفینڈ بھی کرتے رہے، تو یہ باتیں تو وہ بہت پہلے کریں، تو یہ تو طے ہے کہ پارٹی مضبوط تھی، عوام اس کے ساتھ تھی، اس طرح کے بیانات ہضم کر لیے جاتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر میری اخلاقیات مجھے یہ کہتی ہیں مسعود کہ اگر میں ان کے ساتھ نہیں ہوں اس وقت تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے جو بھی غلط بات بھی ہو رہی ہو میں اس پہ خاموش ہو جاؤں۔ میرے خیال میں جو بھارت والی بات ہے، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن جو الفاظ تھے وہ مکمل نہیں آئے ہیں پاکستانی میڈیا پر۔ وہ الفاظ جہاں ایک علمی بحث شروع کرنے سے آئے، وہیں بعد میں سیاسی بات یہ کی گئی کہ اب پاکستان اور بھارت ایک حقیقت ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ مکمل الفاظ تھے، پہلے بھی رہا ہے اور یہ مکمل الفاظ تھے، میں اس کا گواہ ہوں۔ اچھا، تو اس طرح کی چیز تھی۔ میرے علم میں نہیں کہ کبھی بھی عوامی سطح پر ہم نے اپنے ووٹر کو یا اپنے کارکنان کو اس مشکل میں ڈالا ہو کہ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ 23 اگست کو ایم کیو ایم کا نام ایم کیو ایم پاکستان ہم نے رکھا ہے، لیکن میرے بھائی ہم تو جس دن سے رجسٹرڈ جماعت ہیں ہمارا نام اس روز سے ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ جس دن آپ نے بلدیاتی الیکشن جیتا اس دن میں بھی وہاں موجود تھا، آپ کی ایک زبردست قسم کی ویڈیو بھی تھی جس میں آپ نے جماعت اسلامی پر تنقید کی تھی۔ اس دن بھی الطاف حسین صاحب کی جو تقریر تھی میڈیا پہ نشر نہیں ہوئی، میں نے بھی سنی تھی، آپ نے بھی سنی تھی، اس دن بھی اس میں پاکستان کے اداروں سے متعلق، پاکستان کی وحدت سے متعلق بہت سی باتیں کی گئی تھیں، تو اس دن وہ قابل قبول، اس دن تک قابل قبول کیوں تھی؟ فرینکلی اسپیکنگ میں تو وہاں سے شاید اگر آپ کو یاد ہوگا، میں تو خیر کہیں چلا گیا تھا لیکن اسٹل کیونکہ میں تھا پارٹ تو میں اون کروں گا، حالانکہ میں نے نہیں سنی ابھی تک۔ آپ پہلے شخص ہیں جو مجھے اس کا ریفرنس دے رہے ہیں، اداروں کے متعلق یقیناً ان کی گفتگو آتی رہی اور جس پر وہ بارہا معاذرت کرتے رہے۔ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی سبکی ہوتی تھی اور ان کی سبکی کے ساتھ ہم سب کی سبکی ہوتی تھی، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اختلاف، اور ان سے درخواست بھی یہی رہی کہ جو بھی آپ کا اختلاف ہے وہ بسا اوقات جائز بھی ہے، لیکن جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، جو حالات ہیں ان کے تحت بھی، اور جو اقدار و اخلاقیات ہیں ان کے تحت بھی ان کا ایک مناسب لب و لہجے میں اظہار ہونا چاہیے۔ گلی کا میں کھڑا ہوا ایم کیو ایم کا کارکن تو 10 باتیں کر سکتا ہے اور اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن جب ایم کیو ایم کی اعلیٰ ترین سطح سے اس طرح کی چیز آئے گی تو وہ مناسب نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس وقت کی گئی ہوگی تو بھی نامناسب ہے، اور میں نے اس طرح کے الفاظ کو، میں آپ جس یہ انٹرویو میرا آن ایئر کیجئے اس کے بعد اگلے روز میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، دوستانہ چیلنج کر رہا ہوں
کہ مجھے نکال کے دکھائیے گا کہ اگر میں نے کبھی اس طرح کے الفاظ یا ٹون نہیں، کی آپ نے حمایت بالکل نہیں کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور جو فیصلے متحدہ کی لندن میں بیٹھی قیادت کرتی رہی اسے اون کرنے کے ساتھ اس کی بھی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کی بھی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اب اس ذمہ داری کے نتیجے میں متحدہ نے جو متحدہ کا کلیم ہے، شہادتوں کا کلیم ہے، خون کا کلیم ہے، نوجوانوں کی زندگیاں گئی ہیں، ماؤں کے آنسو ہیں، بہنوں کی آہیں سسکیاں ہیں، اس کے ساتھ انصاف ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ان کے ساتھ ابھی تک انصاف نہیں ہو سکا ہے، اور ایم کیو ایم واحد فریق نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کی۔ ایم کیو ایم نے گاہے بگاہے، شاید کئی ایسے مواقع ہوں جب اتنی تندہی اور اتنی دیانتداری کے ساتھ ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہو جس طرح اٹھائی جانی چاہیے تھی، لیکن پاکستان نے بحیثیت مجموعی بھی ان معصوم جانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ پاکستان میں مثال کے طور پہ وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت حسین صاحب، وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہتے ہیں کہ 1992 کے آپریشن کے بعد ایم کیو ایم کے کوئی 2-3 درجن لوگوں کو مرگلہ ہلز میں دفنا دیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں بات ہو رہی، ایم کیو ایم نے بیانات دیے، شور مچایا، گفتگو کرتی رہی۔ وطن عزیز میں ایک آدمی بھی نہیں ایسا تھا، ایک سیاسی جماعت بھی نہیں تھی کہ جس نے کہا ہو کہ یہ طے تو کیا جانا چاہیے۔ یہ عجیب مذاق ہے کہ 60,000 پاکستانیوں کو مارنے والے طالبان کو لوگ کھل کے کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ناراض بھائی ہیں ہمارے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریک میں جہاں معصوم مہاجروں، پنجابیوں کو بھی اور پشتونوں کو بھی مارا گیا ہے بلوچستان میں، افواج کے اور پولیس کے تو جو شہادتیں ہیں وہ ہیں، اس کے باوجود کم و بیش ہر سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہوتی ہے نہیں جی گفتگو ہونی چاہیے، ہمارے ناراض بھائی ہیں، پہاڑوں پہ چلے گئے تو کیا ہو۔ لیکن ایم کیو ایم کے کارکنوں کے لیے ذرہ برابر بھی بحیثیت مجموعی پاکستان کی اجتماعی دانش کے سامنے یہ سوال ہے کہ انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی ہے۔ انہوں نے بالکل آواز نہیں اٹھائی، ہو سکتا ہے میری نااہلی پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں بالکل، لیکن باقیوں کی جو غفلت ہے اس کے حوالے سے مجھے بھی سوال اٹھانے کا استحقاق دیجیے۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی۔ متحدہ قومی موومنٹ اگر مہاجر عوام کی کسٹوڈین ہے، اور جو خون بہا کس لیے بہا، اس کے مقاصد کیا تھے، مقاصد حاصل نہ ہوئے، ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک بریک کے بعد متحدہ قومی موومنٹ اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار تو مانتی ہے کہ جو فیصلے ہوئے اس سے عوام ان سے ڈسکنیکٹ ہوئی، جو خون بہا جس کو متحدہ قومی موومنٹ شہادت کہتی ہے، اور شہدائے قبرستان پورا آباد ہے جہاں پر متحدہ کے کارکنان، اس کے سپورٹرز جو اس کے کاز کے لیے جن کی جانیں گئیں وہ وہاں پر دفن ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب، آپ کا منشور اس میں سے کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کی آپ نے کلیم کیا کہ ہم مہاجر قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور واقعی آپ نے کیا ہو؟ کوئی 2-3 پوائنٹس۔ میرے خیال میں جو ایم کیو ایم کا منشور تھا بہت سارے، میں عرض کروں نا، وہ تو بہت سارے لوگوں کو شاید یاد بھی نہیں ہے۔ پھر ایم کیو ایم لے کر آتی رہی انتخابی منشور، کیونکہ جب ہم متحدہ قومی موومنٹ میں ہو گئے، ایم کیو ایم تو بنی تھی مہاجر قومی موومنٹ، اور اس کے نکات تھے جس میں چیدہ نکات میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا۔ اب دیکھیں ارتقاء کا عمل جو ہے نا بڑا فطری ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے گا کہ کوٹا سسٹم کو ختم ہونا چاہیے، میں کہوں گا کہ نہیں، اس وقت کوٹا سسٹم کو پہلے عمل درآمد ہونا چاہیے اور حکومتوں کو جواب دینا چاہیے پچھلے 15 برسوں کا، جو کہ میں اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے بات کرتے رہے ہم، کہ شہری سندھ کو جو 40% کے نام پر آپ نے دیا ہے وہ تک آپ نہیں دے رہے ہیں۔ ظلم کیا ہوا ہے کہ اس صوبے کی 2 اکائیاں ہیں، ایک ہے دیہی آبادی اور ایک ہے شہری آبادی۔ کیونکہ شہری آبادی انڈر کاؤنٹڈ ہے، یعنی جو مردم شماری ہوئی اس میں ہمیں کم گنا گیا 1998 میں، اور پھر انڈر ریپریزنٹڈ ہے، یعنی میرے حلقے میں تو 3.5 لاکھ ووٹر کے اوپر ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، اور لاڑکانہ یا جیکب آباد میں 40-42 ہزار ووٹر کے اوپر ایک سیٹ ہے۔ تو شہری سندھ آبادی میں زیادہ ہے
گنا کم گیا ہے اور نشستیں اس سے بھی کم دی گئی ہیں. تو جناب دیہی سندھ سے جو جیت رہا ہے وہ حکومت بنا رہا ہے اور طے کیا کر رہا ہے کہ دیہی اور شہری کا حصہ کس طریقے سے دیا جانا چاہیے. اور آپ اس کے ساتھ ہیں؟ نہیں, ہم ساتھ نہیں ہیں. یہی وجہ آپ ہے. حکومت میں بیٹھے ہیں؟ نہیں, حکومت میں ایک ہی دفعہ بیٹھے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. آئے گئے آپ 2008 کے بعد. تو وہ انہوں نے کہہ دیا ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آئے 2008 کے بعد. پیپلز پارٹی نے, جس طرح میں نے پہلے اعتراف کیا کہ اسمارٹ پالیٹکس کا انہوں نے اپنے ووٹرز کو یا اپنے مفادات کو انہوں نے تحفظ دیا, انہوں نے پورے صوبے کی ذمہ داری محسوس نہیں کی. کراچی کے کسٹوڈین آپ اور کراچی کے لوگوں کے مسائل, بنیادی مسائل, اسپتال ان کے پاس نہیں, اسکول ان کے پاس نہیں, سڑکیں ان کے پاس نہیں, گرین بیلٹس ان کی چائنا کٹنگ میں ہمارے چلی پاس جاتی بھی ہیں. نہیں نا. کسٹوڈین آپ سن تو لیجئے, ایوان میں دیکھیں کسٹڈی نہیں, دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. ایوان میں بالکل ہیں. مجھے اپنی تقریر یاد ہے سندھ اسمبلی میں جب یہ بلدیاتی بل کو ابالش کر رہی تھی سندھ حکومت, اور میں اس وقت قائد حزب اختلاف ہوتا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ آپ نے اس میں جو آپ کے پاس عددی اکثریت ہے اس کا آپ نے سہارا ضرور لیا ہے صوبے بھر میں, لیکن جس اجتماعی دانش کا اور جس کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ صرف کراچی شہر کی جو 42 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, ان میں سے محض 3 تھیں. تو مانے نہ پھر کہ کراچی کے اپنے ووٹر, کراچی کی عوام جس نے آپ کو منتخب کیا, اس کے مفادات کا دفاع کرنے میں آپ ناکام رہے, اور آج یہ حال ہے کہ ایم کیو ایم اسپلٹ ہو رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے. اگر آپ کی کال پر نہ کوئی ہڑتال ہو سکتی ہے, نہ ریلی نکل سکتی ہے, نہ کوئی جلسہ ہو سکتا ہے. آج اتنی کمزور ہو گئی, اس کی ذمہ داری نہیں ہو سکتا اپنے اوپر. بہت جلد ہم جلسہ بھی کر کے دکھا دیں گے, پہلی بات. دوسری بات, اگر ہم نہیں ہوتے یہاں کھڑے ہوئے تو جو 5-10% بھی مثال کے طور کے اوپر آپ کو ترقی اور یہاں کے ووٹرز کے مفادات کے لیے آوازیں بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں, وہ بھی نہیں ہوتی. یہاں آرام سے صرف لیاری امن کمیٹی کے گینگسٹرز اور یہ لشکر جھنگوی اور ان کے نیکسس یہی کام کر رہے ہوتے. ایم کیو ایم نے اس شہر کی ایک لبرل شناخت سے لے کر ان غنڈوں کے سامنے ایک دیوار بننے کی ضرور کوشش کی ہے, اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے, اس میں شاید ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن اگر ہم نہیں ہوتے اور یہ لوگ کوئی ملیٹنٹ ونگ کا بھی نہیں تھا, میرے علم میں نہیں ہے. وی سی آر بیچو, اسلحہ خریدو, ایم کیو ایم نے نعرہ دیا نا بھائی. اس لیے اس وقت یہ لگا, اس وقت اگر لوگ شاید ریلیٹ نہ کر پائیں, اورنگی ٹاؤن دیکھیے اس وقت کا 1986 کا, پہاڑیوں سے اتر کے لوگوں کے گیس کے کنیکشن توڑ کے گھروں میں لگائی جانے والی آگ آج بھی یوٹیوب پر وہ ویڈیوز کی, اور ڈر کے لوگوں کی بنائی ہوئی پوری آبادیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں جو ہے اٹھ رہا ہے. اس مخصوص حالات کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ لوگوں نے جو یہ کہا اس کے اوپر انہیں پبلک سپورٹ بھی ملی. اس پہ نعرہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ درست اسلحہ ہے, خریدو, وی سی آر بیچو, اسلحہ خریدو, اسلحہ اٹھاؤ, لیکن نوجوان اس میں اسلحہ اٹھاؤ نہیں, اسلحہ رکھو. کسی بھی کام کا نتیجہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کام ٹھیک تھا یا غلط تھا. نتیجہ یہ ہے کہ آج اردو بولنے والا آپ کا کارکن, ووٹر, سپورٹر اپنے بنیادی مسائل کے لیے بے چین ہے. نتیجہ یہ کہ آج شہری سندھ کی حالت بری ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کس طرح سے آپ اپنے ووٹر, سپورٹر, اس شہر کے شہری یا شہری سندھ کے رہنے والوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں گے, دوبارہ آمادہ کر سکیں گے, اسی طرح سے جیسے اے پی ایم ایس او میں کبھی لوگ شامل ہوا کرتے تھے, جس طرح سے آپ کے یونٹ سیکٹرز میں لوگ آیا کرتے تھے, کس طرح آمادہ کر سکیں گے؟ ایک تو اپنی اصلاح ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. جن پالیسیوں کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ صحیح نہیں ہیں, یا تو حالات کے جبر کے تحت ہم پر مسلط ہوئی ہیں یا ہماری معاملہ نافہمی کے باعث ہوئی ہیں, ان سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے, کر رہے ہیں, اور لوگوں میں جا رہے ہیں کہ جناب یہ ہے ایم کیو ایم. ہمیں ایسے بہت سارے ووٹر ملتے تھے ہمارے گھروں میں بھی, جو ہمارے بہت سارے فیصلوں سے یا ہماری تقاریر یا ہماری زبان و بیان سے شاید خوش نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ ایم کیو ایم کی افادیت اپنے گلی محلے سے لے کر اپنے شہروں کے لیے اس کو سمجھتے ہوئے ایم کیو ایم کو ووٹ کرتے تھے. تو ہم نے ٹیپ کرنا ہے اس اپنے ووٹ بینک کو, کنسالیڈیٹ کریں گے اس کو. اور دوسرا وہ بہت سارے لوگ جو ہماری سیاسی طور پر نسبتاً جارحانہ لب و لہجے یا پالیسیوں کی وجہ سے
ہم سے دور تھے، ہیں وہ سندھ کے شہری علاقوں کے ہی باسی، ہم ان کو بھی ٹیپ کریں گے، کیونکہ ہم سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جارحانہ لب و لہجے یا غلط پالیسیاں اگر ہم اپنی نکال دیتے ہیں تو ہم سے زیادہ کوئی پروگریسو اور گراس روٹ کی جماعت یہاں پر ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس اور آسان کر لیتے ہیں. مختلف اداروں میں آپ کے حمایت یافتہ ملازمین جو گھوست ملازمین کی شکل میں اب بھی موجود ہیں، جن کو اب بھی سپورٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں معلوم کون سا گروپ کب برسر اقتدار اور طاقت میں آ جائے اور سپورٹ نہ کرنے والا زیر عتاب آ جائے، یہ عالم اب بھی موجود ہے. اب بھی شہر میں پارٹی بنیادوں پر جو نوکریاں ملیں بجائے اس کے کہ میرٹ کی بنیاد پر ملتی، بھتہ وصولیاں ختم ہو جائیں گی. کھا لیں، اس دفعہ بھی آپ نے نہیں لیں. نہیں، ہم نے نہیں جمع کی، اس دفعہ جمع نہیں کی نا، یہ کیا یہ ہمارا فیصلہ اس دفعہ نہیں جمع کی نا، فیصلہ کر کے ہم نے دکھایا ہے. پچھلی دفعہ جو ہوا تھا شاید نہیں مسعود، ہمارا ایم کیو ایم پاکستان کا فیصلہ آپ نے فیصلہ کیا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. تو جو کرپشن کا ایلیمنٹ اور پارٹی کی بیکنگ کے ساتھ شہری اداروں میں موجود تھا، اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہیں با اختیار، کر پائیں گے کچھ؟ بالکل کریں گے. اس میں دو چیزیں ہیں. جس کو آپ گھوست ملازم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے پاس یہ چیز آئی ہے، ہم نے بہت واضح طور کے اوپر لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ جناب جو اپنی ملازمت پر نہیں جائے گا، یہ جو ہمارے قائم مقام میئر ہیں، جو کہ ڈپٹی میئر ہیں، ان کو بھی یہ کہہ دیا ہے، آپ نے سارے ڈسٹرکٹ چیئرمینز کو، حیدرآباد کے میئر کو، سب کو کہہ دیا ہے، اس فرد کو آپ شو کاز کیجئے اور جو بھی قانونی طریقہ ہے وہ اپنائیے. ہم ہر اس عمل سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جائیں گے کہ جہاں پر لوگوں کو ہماری نیت پر شک گزرنے لگے. ہم بہت واضح ہیں کہ کسی بھی بدعنوانی کو یا بدعنوان کو اگر ہم کوئی بھی وضاحت دے کر سپورٹ کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی ہماری سیاست کے لیے اور لوگوں کی اس نمائندگی کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو زیب نہیں دے گا اور نقصان دہ ہوگا. پہلے حصے میں ہم نے بات کی متحدہ کے ماضی کے حوالے سے، دوسرے حصے میں ہم نے بات کی متحدہ کی موجودہ پالیسی کے حوالے سے. جب متحدہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہی ہے تو متحدہ کی یہ کلیئرنس کہیں ایکسیپٹ بھی کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی؟ ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے بات کی کہ آپ اپنی پالیسیز کو تبدیل کر رہے ہیں، جو الزامات لگتے رہے، اب ڈرائی کلیننگ کا عمل متحدہ کے اندر ہی شروع ہو گیا ہے. غالباً یہی وش لسٹ بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا مطالبہ آپ سے کیا جاتا ہے؟ خواجہ ظہور الحسن صاحب نے بھی جس کی بات کی. ایک تو ڈرائی کلیننگ کی میرے خیال میں ترکیب، یہ تو مقصد دیگر کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی وغیرہ، آپ نہیں کریں گے تو کہیں اور ہوگی نا پھر. نہیں، ہم تو دیکھیں اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے خود احتسابی آپ اس کو کہہ لیجئے، بجائے اسی کے ڈرائی کلیننگ. وش لسٹ یقیناً میرے خیال میں حکومت سندھ ہو، وفاقی حکومت ہو یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کی یہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، ان میں مجرمانہ نیت اور صفات کے لوگ نہ شامل ہوں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اس نیت اور خواہش کا سلسلہ صرف ایم کیو ایم تک ہی محدود و مرکوز نہ رہے، باقی اوور آل معاشرے سے اور اوور آل سیاسی ڈیمانڈز ہیں جماعتوں سے. کیا ڈیمانڈز؟ میرے سامنے تو ایسے کوئی ڈیمانڈز نہیں آئی ہیں، لیکن جو میں نے دوستوں سے سنی ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ مجرمانہ نیت کا کوئی بھی آدمی آپ کی صفوں میں نہیں ہونا چاہیے. نیت یا عمل؟ عمل کا بھی آف کورس، ہاں عمل کا بھی کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی ریشنل بات ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن وہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی نا کہ دیکھیں ہر ایم کیو ایم کا کارکن ایک تو ٹارگٹ کلر نہیں ہے، اور میں اگر یہ کہنے کی لبرٹی لوں اور ایک بحث چھیڑنا چاہوں کہ ہر لائسنس یافتہ یا چلیں اسلحہ رکھنے والا فرد بھی ٹارگٹ کلر نہیں ہوتا. بعض اس شہر میں ایسی آبادیاں ابھی بھی ہیں جہاں لوگوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کے پاس اپنے گھر میں اسلحہ ہے. ہونا نہیں چاہیے آئیڈیلی، بٹ سچویشن یہ ہے کہ یہاں ابھی بھی ایسے گروہ کام کر رہے ہیں جو جب دل چاہتا ہے کبھی ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو آ کے شہید کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، کبھی علماء کو کر رہے ہیں، کبھی مذہبی محفل کو، کبھی کسی اسکول کو. اس کے معنی اور بھتے کی پرچیاں ان علاقوں میں چل رہی ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے سیاسی ڈومینیشن والے علاقے نہیں ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ جرائم کی سرکوبی تو ہو رہی ہے لیکن مجرم پھر بھی بہت حد تک موجود ہیں. تو
جہاں یہ لوگوں کو مارجن اور پروویژن ملک کے دیگر حصوں میں بھی دیا جا رہا ہے، وہاں کراچی کے شہریوں کے مخصوص حالات اور پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے فیصلہ، یعنی دوسرے کے پاس اسلحہ ہے، دوسری آبادی کے پاس اسلحہ ہے تو یہاں پر بھی اسلحہ ہو، وہاں نہ پر ہو، جرم ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی نہیں، ہو. نہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہاں ختم کیا جائے تو یہاں ختم کیا جائے. متحدہ بھائی ہمیشہ ہم سے تو ختم کر ہی دیا نا. متحدہ ہمیشہ سے یہ کہتی رہی کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے. 92 ہو، اس کے درمیان ماورائے عدالت قتل ہوں، گرفتاریاں ہوں، متحدہ میں کبھی یہ سوچ خود بھی موجود ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ اگر تعصب بھی ہوگا تو کسی ایک سطح تک ہوگا، یہ تو نہیں کہ خون بہایا جائے، ماورائے عدالت قتل کیے جائیں. بدقسمتی سے کچھ تو ہوگا نا پیچھے. تعصب تو دیکھیں ایم کیو ایم تو 1984 کی پیداوار ہے نا، لیکن تعصب تو 1964 کے آپ فسادات کو لے لیجئے، اس سے پہلے کے گورنر جنرل غلام محمد کی چیزوں کو لے لیجئے. تعصب تو بدقسمتی سے رہا ہے، کوئی نہ مانے، خوش فہمی میں رہنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دوسرے کو پکڑو پھر ہمیں پکڑو. بھائی ہمیں تو پکڑ ہی لیا نا، پکڑ کے ادھموئے ہو گئے ہم تو. لیکن کیا ہی اچھا ہو. بھائی 12 مئی ہے، وسیم اختر بند ہیں. اب ایک بٹر ٹروتھ کے نام سے یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، وہ بھی تو کوئی فرد شناس پولیس اہلکار دیکھ لے ویڈیو. اس میں ایم کیو ایم کی خواتین، بزرگ، بچے ریلی میں جا رہے ہیں اور اس ریلی پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہ تتر پتر ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو کسی نے تو وہ گولی چلائی ہوگی نا. ایک آدھ کوئی ان کو بھی پکڑ لیجئے. بصورت دیگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے اصلاح پسند لوگوں کے لیے کہ جو اصلاح اپنی کرنا چاہ رہے ہیں، جو خود احتسابی کر رہے ہیں، جن پر لوگ ایم کیو ایم سے باہر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے اندر بھی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے لیے مشکل کیا ہوتی چلی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا پکڑے تو ابھی بھی ہمارے لوگ جا رہے ہیں نا. یہ تو جو ہے اس دن اپنی ٹیلر کی دکان کے اوپر یہ درزی کا کام کر رہا تھا اور اس کو فلاں مقدمے میں بند کر دیا. تو میں جانتا ہوں ایسے دوستوں کو جو کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں کراچی کی طرف سے کی نمائندگی کرتے ہوئے انڈر 19 کے لاہور میں، اور کسی نے فون کیا کہ بھائی وہ سمجھا کہ میں نے آج سینچری کی تھی اس لیے فون کرا. نہیں بھائی، آج تمہاری ایف آئی آر کٹ گئی کراچی شہر میں. یہ ریالٹی ہے جو کہ بدقسمتی کے ساتھ کی گئی ہے. اس رجحان کو، اس سوچ اور شکوے کو دور کرنا ایم کیو ایم کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم یقین دہانی کروا رہی ہے. سنا جا رہا ہے کہیں اسٹیبلشمنٹ، سیکیورٹی ادارے، حکومت سندھ، کہاں کہاں بات ہو رہی ہے، کہاں تک آپ کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے؟ ہمیں کسی سے بہت زیادہ ہم ریلیف نہیں چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کراچی میں کسی بھی امن پسند سیاسی کارکن اور سیاسی جماعت کو سیاست کرنے کی آزادی ہے، اتنی ہی ہمیں آزادی مل جائے. حکومت سے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں دونوں سے ہی. حکومت سندھ، وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ. باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے یا بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے؟ کہیں پر بھی باقاعدہ بات چیت نہیں ہو رہی. کوئی بات کرنے کو تیار نہیں؟ میں اس کو ایسے لوں گا کہ شاید ابھی وہ اعتماد کی فضا بحال ہونے میں شاید وقت لگے گا. اتنے وقت تک سروائیول آسان ہوگا؟ بہت مشکل ہے. کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے جب آپ کے پاس اتنی بھی سپورٹ موجود نہیں ہے کہ شہر میں جہاں آپ کے غیر قانونی دفاتر گرائے گئے وہاں ایک آپ قانونی دفتر قائم کر لیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کا بندہ کرائے کے اوپر ہی اپنی کوئی عمارت دے دے. ہمارے پاس ایک آدھ پراپرٹیز موجود ہیں لیکن وہ کیونکہ ضلع وسطی میں نہیں ہیں موجود. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں ہماری اکثریت ہم اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا ضلع وسطی، ضلع شرقی اور ضلع کارنگی ہے، لیکن اس میں سے وسطی زیادہ سوٹ کرتا ہے ہمیں، تو ہم وہاں اپنا دفتر کھولیں. چند روز میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش شروع. متحدہ قومی موومنٹ ایک جماعت نہیں، ایک تحریک کا نام سمجھا جاتا تھا. شاید اب اسے لوگ جماعت سمجھتے ہیں یا شاید اس کے اندر بھی سوچ موجود ہے کہ یہ جماعت ہے، تحریک نہیں ہے. اگر تو تحریک والی اس میں کوئی چیز ابھی باقی ہے تو آپ کے الیکٹڈ لوگ، چاہے وہ یو سی سے الیکٹ ہوئے ہوں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے لیے ہوئے ہوں، قومی اسمبلی کے لیے ہوئے ہوں، سینٹ سے ہوں، وہ اپنے گھر کا ایک کمرہ دینے کو بھی تیار نہیں.
گھر کے کمرے سے چل نہیں سکتی نا پارٹی. یہاں ایک نام تو مثال کے طور پہ دیکھیں, آپ اوپر سے اپنی مثال دیتے ہیں, اوپر کی سطح سے اگزامپل سیٹ کرتے ہیں, تو ڈاکٹر فاروق ستار نے یہی کیا نا, انہوں نے اپنا گھر دے دیا. ان کی ہی گلی میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مکان ہم نے یہ کرائے پہ لے لیا, ایک اور کرائے پہ لے لیا. آپ کے حلقے میں آپ کا گھر, خواجہ اظہار ایک مکان سے ایک کمرے سے نہیں چل سکتا نا. ہاں نہیں, کھول رہے ہیں دفتر. آج بھی ایک صاحب سے بات ہوئی ہے اور کرائے کے اوپر ہم لے رہے ہیں مکانات یا دکان جہاں پر ہمیں مل سکتی ہے. لوگوں کے خدشات ہیں, اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے, اور ہم میں سے ہر آدمی کا میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے گھر کو یا اپنے گھر کا کوئی حصہ مختص کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میں تو تیار ہوں. میرا ایشو صرف یہ ہے کہ میں اپنے حلقہ انتخاب میں رہتا نہیں. میرا حلقہ انتخاب ہے گلستان جوہر, ابوالحسن عثمانی روڈ, اور میں فیڈرل بی ایریا میں رہتا ہوں کئی برسوں سے. لیکن اگر فیڈرل بی ایریا میں چاہیے تو میرے گھر میں کی جو جگہ ہے وہ, لیکن فیڈرل بی ایریا میں ہمیں جگہ مل گئی ہے. تو یہ ہے, ہم اس وقت کوشش نہیں, بچ نہیں گئے, وہ ویسے بھی دفتر ہی بنا رہتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ فی الفور ہم بلدیاتی وارڈز کی سطح پر اپنے دفاتر کھولیں, ہم پہلی کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم صوبائی جو حلقے ہیں ان کے حساب سے دفاتر کھولیں, تو وہ تعداد کم ہو جائے گی اور ہم وہاں پہ آسانی سے ری گروپ ہو پائیں گے اور چیزیں کر پائیں گے. یہ جو دفاتر نہ ملنے کا عمل ہے, اس پہ پریشانی ہوئی کہ ایک ایسی جماعت جس کو کہ لوگ جس کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے, آج اپنی دکان, اپنا گھر دینے کو تیار نہیں. جینوئن ہے نا, چھاپے اتنے پڑے ہیں. اور یہ تو ابھی کی بات ہے, جب میں وزیر تھا, پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت میں ہم شامل تھے, میرے مالک مکان نے نوٹس دے دیا گلشن اقبال میں, تو ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے دوپہر بھر میں, والدین اور ہم سب پوری فیملی الگ الگ سمتوں میں. مکان ڈھونڈنے کے لیے لوگ نہیں دیتے تھے مکان, ڈرتے تھے. حالانکہ اس وقت MKM کوئی بات نہیں, ایک صاحب نے مجھے منہ پہ تو نہیں کہا, میرے پیٹھ پیچھے کہہ دیا کہ ان پہ تو کوئی آ کے حملہ کر جائے, دھماکہ کر جائے, ہٹ لسٹ میں نام ہے فلاں, تو ہماری تو پراپرٹی چلی جائے گی. تو لوگوں کے ہر طرح کے خدشات ہوتے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جناب, ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں. اور اب اتنے چھاپے پڑے ہیں اور اتنے دفاتر جو ہے ہمارے 92 میں کبھی ایسا نہیں ہوا, 150 سے زیادہ دفاتر گرائے جا چکے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان میں سے, کیونکہ اکثریت جہاں تک میرے علم میں ہے وہ اس طریقے سے انکروچمنٹ نہیں تھی, شاید وہ یونین کاؤنسل وغیرہ کی جو جگہ تھی وہ وہاں پر MKM کا رابطہ دفتر بھی موجود تھا, گرین بیلٹ, وہ یونین کاؤنسل کرتی نہیں. گرین بیلٹ کے اوپر میرے علم میں تو نہیں, کیونکہ دفتر ہو سکتا ہے ہوگا. اب صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ کراچی میں جو 200 سے زیادہ یونین کاؤنسلز ہیں, ان کے اکثریت چیئرمینز کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں. اگر ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے, ہمارا کام وہاں سے بھی آسان ہو جائے. کیونکہ جو MKM کے دفاتر کا ایک تو تاثر ہے وہ تو ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ لوگوں کے بلدیاتی اور شہری مسائل کے لیے بھی وہ وہاں سے رجوع کرتے تھے, ابھی وہ وہاں سے رجوع نہیں کر پا رہے ہیں. تو جہاں ہم صوبائی حلقوں کی بنیاد کے اوپر ایک ایک دفتر کھولیں گے, وہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری یونین کاؤنسل چیئرمینز ہیں ان کے دفاتر آپریٹو ہو جائیں. ٹھیک ہے. متحدہ کا لاہے عمل دفاتر کھولنے کے حوالے سے ویژن, ایک مرتبہ پھر جاننا ہوگا کہ ویژن کیا ہے اور کس طرح سے اس ویژن کو عوام تک پہنچایا جائے گا. ایک مختصر سا بریک. ویلکم بیک. یہ بتائیں کہ اب آپ کا پلان کیا ہے آگے؟ پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا کہ کس طرح سے عوام کو واپس لے کر آئیں گے. ابھی تو مسعود پہلی تو کوشش یہ ہے کہ ہم سروائیو کریں, کہ ہم کھڑے رہیں اپنے لوگوں کے درمیان. جو بھی ہمیں اندرونی اور بیرونی حوالے سے مسائل و مشکلات کا سامنا ہے ان سے نبردآزما ہوں. آپ کو بڑی دھمکیاں ملی, عجیب قسم کی زبان استعمال کی گئی, دہراتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی ڈر خوف کسی قسم کا؟ کوئی بھی انسان فانی نہیں ہے اور مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے. نیت ہماری صاف ہے, اس لیے ہم بے خوف ہیں. ہم اپنے لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں, ایک نہ ایک دن سب نے مرنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ افسوس ہوا جن لوگوں نے یہ باتیں کی, آپ کے کولیگ سے, آپ کے ساتھی تھے. نہیں افسوس, آپ یہ بات کیجئے گا تو شاید مجھے افسوس ہوگا, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں. تو افسوس یہ ہوا کہ they did not prove me correct. خواہش یہ تھی کہ, اور ابھی بھی ہے, کہ ہم سب ذاتیات سے اوپر اٹھ کر
جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں اجتماعی طور پر ان کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کریں. جو بات مصطفیٰ کمال صاحب کہا کرتے تھے، وہ لندن میں بیٹھے چند لوگوں کی بات کرتے تھے، آپ کے بانی کی بات کرتے تھے، مور لیس اسی طرح کی بات آپ بھی کر رہے ہیں. تو سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے، ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. جب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی مخلوط حکومت میں جا سکتی ہے، ایک ہی پارٹی ہو سکتی ہے، پی ایس پی اور ایم کیو ایم. ہماری خواہش یہ ہے کہ طرز عمل یا طریقہ کار کا جو اختلاف ہے وہ خدا نخواستہ کبھی بھی دشمنی میں تبدیل نہ ہو، تاکہ ہم سب کے پاس کہیں نہ کہیں ایک میز پر بیٹھنے کا راستہ ضرور کھلا جائے. اچھا، وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ملک کی، مگر فوکس ابھی تک کراچی ہی ہے، مگر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کی جماعت ہوں گے. متحدہ کیا واقعی پورے پاکستان کی جماعت ہوگی یا ابھی اس کا فوکس بھی کراچی ہی ہوگا؟ خواہش ہماری یہی ہے کہ ہم ملک بھر میں جو واقعتاً استحصال زدہ طبقہ ہے اس کے لیے اتنی ہی تندہی سے آواز اٹھائیں جتنی ہم سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے لیے اٹھا رہے ہیں. لیکن ابھی مجھے اس میں عملی طور کے اوپر خاصے مسائل نظر آتے ہیں. مستقبل قریب میں تو لگتا نہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں گے. 2018 تک کتنے پر امید ہیں؟ کیونکہ ووٹ بینک کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ووٹ بینک الطاف حسین صاحب کے کھاتے میں جائے گا، یہ متحدہ پاکستان کے کھاتے میں آئے گا، پی ایس پی لے جائے گی، پی ٹی آئی آ جائے گی، جماعت اسلامی واپس آ جائے گی، مذہبی جماعتیں آ سکتی ہیں. کیا نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم بہت پر اعتماد ہیں. اگر ہم کھڑے رہ گئے اور ہم نے لوگوں کے درمیان اتنی ہی تندہی سے کام کیا جو ہماری نیت ہے، تو 2018 میں نشستوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ووٹ انشاءاللہ تعالی ہمیں پچھلے انتخاب سے زیادہ ملیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے جس کے بعد آپ کھڑے نہ رہیں؟ میرے خیال میں اگر تو ہمارے یہ لاپتہ کارکنان، ہمارے جو بے گناہ کارکنان کی گرفتاریاں ہیں اور ایم کیو ایم سے وابستگی کی بنیاد پر اگر لوگوں کو یہ لگتا رہا کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے لوگوں کے اسمبلی میں اور بلدیاتی ایوانوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا، یا ایم کیو ایم میں تقسیم کا عمل واضح اور افسوسناک حد تک ہو گیا، تو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو شاید ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں. ابھی تک ہمارا عزم یہی ہے کہ ہماری نیت صاف ہے اور ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. جو کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے اس پیس سے، اس رفتار سے نہیں کر پا رہے تھے، ابھی ہم جو ہے وہ سارے کے سارے جس طرح میں نے پہلے کہا وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے. وفاقی حکومت نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، ان کے لب و لہجے میں اور ان کے عمل میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ نظر آیا. اسی دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انکل الطاف کے لیے بھی اچھے ریمارکس دیے. تو اس وقت کیا یہ سمجھا جائے کہ متحدہ قومی موومنٹ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان، چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ہے، ایک کا ساتھ دے تو دوسرا کچل دے گا؟ اس کی ایک تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے، خاص کر جب یہ پاناما وغیرہ کے حوالے سے جو ہے دو مختلف قراردادیں آ رہی ہیں، تو یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کی چیز دیکھنے میں آئے گی. لیکن ہماری دونوں جماعتوں سے یہ درخواست ہے کہ بھلے کوئی ایم کیو ایم کو فرشتہ سمجھے یا شیطان، خدا را سندھ کے شہری عوام کو جو ہے آپ اپنی ہی رعایا جانیے، اپنے ہی لوگ جانیے اور ان کی ذمہ داری محسوس کیجیے اور یہاں پر کچھ نہ کچھ کام کرنے کی گنجائش پیدا کیجیے. دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک ان کا یا پولیٹیکل جسچر ہے، اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ سندھ حکومت کے پاس کیونکہ بہت زیادہ اختیارات ہیں تو وہ سمپیتھیٹک ہو سندھ کے شہری علاقوں سے، اور ایم کیو ایم واضح طور پر نمائندہ ہے یہاں کی، تو ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ایک وہ سمجھے اور کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنے، اور یہی خواہش ہماری وفاقی حکومت. کس کے قریب جانا چاہیں گے؟ اپنے عوام کے. اتحاد کس کے ساتھ بنانا پسند فرمائیں گے؟ کیونکہ اگر 2018 کی الیکشن کے بعد مجھے شکل نظر نہیں آتی، اگر اسی طرح کا کوئی ایکویشن ہوتی ہے کہ نون لیگ مرکز میں ہوتی ہے، پنجاب میں ہوتی ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں ہوتی ہے، متحدہ کو بھی کچھ شہری علاقوں سے مل جاتا ہے، تو کس کے ساتھ جانا چاہیں گے؟
میرا ووٹ تو نہیں ہوگا. اگر ایسی ایک آتی ہے کہ جناب لیٹس سے کہ پیپلز پارٹی, اور بڑا ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے لیکن میں بہت پریکٹیکل اور آنیسٹ جواب دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کے پاس یکساں نشستیں لیٹس سے, اور ایم کیو ایم کے پاس ڈیسائیڈنگ ووٹس ہیں, تو تجربے کی روشنی میں میرا ووٹ مسلم لیگ کے ساتھ ہوگا. اس لیے پوچھا اتنے پہلے کہ ریکارڈ پہ رہے گا, دوبارہ آپ سے سوال ہوگا. میرا ووٹ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. خصوصی انٹرویو فیصل سبزواری کے ساتھ آپ نے دیکھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دنیا اسپیشل سے اجازت دیجیے. اللہ.